السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم۔ کوہ نور زراعت ٹائم کا اور کوہ نور ٹی وی چینل کا ہم لوگوں نے یہ ایک کمبینیشن بنایا کہ ہم لوگ زراعت ٹائم اس لیے شروع کیا ہے کہ زراعت پر ہم لوگ پورا پروگرام کریں گے، اور وہاں پہ ہم لوگ بڑی بڑی اچھی پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے، اور ان سے ہم لوگ انفارمیٹیو جو معلوماتی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارا کوہ نور چینل کا یہی مقصد رہا ہے ہمیشہ سے کہ آپ لوگوں تک ہم لوگ انفارمیٹیو چیزیں بچائیں جو معلوماتی ہوں، جو تفریحی ہوں، اور وہ معلومات پہنچائی جائیں، وہ مسائل پہنچائے جائیں جو اجاگر کریں، جو عوام کے لیے عوام کے مسائل اجاگر کیے جائیں، جس سے عوام تنگ ہیں، اور اس کے ہمارے کوہ نور چینل کے توسط سے وہ عوامی مسائل بھی حل ہوں۔ اسی سلسلے میں ہم لوگ زراعت کے آفس میں اس وقت موجود ہیں، زراعت ٹائم میں، اور ہمارے ساتھ علی ارشد صاحب جو ہے ایڈیشنل سیکٹری زراعت موجود ہیں۔ سر، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، اس کے بارے میں ہمیں آپ نے تھوڑا سا تفصیل سے بریف کرنا ہے۔ بالکل جی، دنیا میں 3 طرح کی ایگریکلچر اس وقت دنیا میں ہے۔ ایک ہے آرگینک، جس میں کسی قسم کا کیمیکل یوز نہیں کیا جاتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا یورپ اور مڈل ایسٹ وہاں پہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آرگینک پروڈکشن ہو، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اور کراپ اس پر کاٹن پر بھی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ پیورلی آپ کنونشنل آپ اس میں ایگریکلچر کرتے ہیں، جس میں ہم فل فلیج پیسٹی سائڈ پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم مینجمنٹ کرتے ہیں کراپ کی۔ جبکہ انٹیگریٹڈ جو ہماری مینجمنٹ ہے اس کے 2-3 ایلیمنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آرگینک کا اور کنونشنل کا مکس ہے، کہ آپ بالکل نہ تو کیمیکل پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی کمپلیٹ آرگینک ہوتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آرگینک کے میتھڈز ہیں، جس میں مثلاً ہم بات کرتے ہیں کلچرل میتھڈ ہے، جس میں بوٹینیکل میتھڈ ہے، جس میں آپ کا بایولوجیکل یہ کارڈز ہم لگاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ہم بایولوجیکل کارڈ لگا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 کیڑوں کو ہم بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ایک ایکو سسٹم بحال کر کے پوری فصل جو ہے اس کے اندر بحال ہو جائے، اور وہ پیسٹی سائڈ کی ہمیں ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک اس کو چلتے ہیں۔ پھر ہم کلچرل میتھڈز ہوتے ہیں، لیٹس سے گلابی سنڈی کا حملہ ہو گیا تو ہم فوری طور پہ پیسٹی سائڈ کی طرف نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ فلاورز میں ہوا تو پہلے ان فلاورز کو پلک کر لیں، ان کو دبا دیں۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بوٹینیکل، کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے پودے ہیں جن میں اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کو سپرے کیا جائے تو یا تو وہ مختلف پیسٹ کو کل کرتے ہیں، کل نہ بھی کرے تو پودے کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، اسے ریزسٹنٹ کر دیتے ہیں کہ پیسٹ اس پہ حملہ کرے تو ڈیمیج نہیں کرتا۔ یہ سب طریقے جب استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر آخری سٹیپ پہ ہم اسے کہتے ہیں کیمیکل استعمال کیا جائے، یہ جسے پیسٹی سائڈ کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں کنونشنل میتھڈ میں پہلا جو لائن آف ڈیفنس آپ کی وہ شروع ہی کیمیکل سے ہوتی ہے، اور انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں آپ کی آخری لائن ہوتی ہے کہ جو آپ پیسٹی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹیگریٹڈ نیوٹریشن مینجمنٹ میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرح یہ ہمارے گرین مینیور ہے، آپ کی زمین کے اندر آرگینک میٹر کم ہے، اس کو کیا جائے، یہ اس طرح پھلوں کا جو فروٹ کا جو چھلکے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، گڑ کو استعمال کیا، مختلف طریقے ہوتے ہیں تاکہ اگر کیونکہ فرٹیلائزر جو ہے وہ جب ہم روٹین میں ڈالتے ہیں تو ساری کنزیوم نہیں ہوتی، عمومی طور پہ 20-30% کنزیوم ہوتی ہے پودوں سے، باقی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس طرح کے آرگینک میٹر کو بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنزمپشن ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ کنزمپشن ریٹ بڑھنے سے آپ کی پروڈکشن اچھی آتی ہے اور آپ کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ۔ لاسٹ ایئر ہم نے کاٹن پہ بڑا کامیاب تجربہ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے پنک کی ہم بات صرف کر لیتے ہیں کہ پنک کو ہم سے اس سے پہلے یہ اسٹڈی ہو چکی تھی کہ اگر آف سیزن مینجمنٹ کی جائے، جو چھڑیاں کاٹ کے لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں تو ان چھڑیوں کے جو بالز ہوتے ہیں اس میں پنک کا لاروا ہوتا ہے، اگر اسے ختم کر دیں تو آپ کا پنک کم ہو جائے گا۔ اسی طرح وائٹ فلائی ہے، وائٹ فلائی کا آلٹرنیٹو ہوسٹ ہے، بہت سے پودے ہیں، سرس ہے، شیشم ہے اور دیگر پودے جڑی بوٹیاں ہیں جن پہ یہ اپنی کالونیز بلڈ کرتے ہیں۔ اگر کالونیز کو بریک کر دیں تو وہ کالونی نہیں بلڈ ہوگی تو وہ اٹیک نہیں کرے گی، تو آپ کا ان پٹ کاسٹ بھی ہوگی۔ اس میں 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 آئی پی ایم میں ہمارے سامنے یہ تھا کہ ایک تو اخراجات کم کیے جائیں، نمبر 2 آپٹیمم بیسٹ جو پروڈکشن لی جائے، اور تیسرا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بڑھ جائے۔ تو ہم نے یہ لاسٹ ایئر یہ تجربہ کیا پورے پنجاب میں، اور ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایوریج جو پروڈکشن تھی کپاس کی وہ پچھلے سال 19.5 تھی یا 6 تھی، اور جبکہ آئی پی ایم پلاٹس ہم نے 120 پلاٹس لگائے تھے جس میں 34.22 من پر ایکڑ ہم نے پروڈکشن اٹھائی، جو تقریباً آلموسٹ ڈبل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس سال بھی ہم کر رہے ہیں
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے فالو کسان کرنا شروع کر دیں، جن کی ہم ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو ہماری نہ صرف ان کی اپنی ان پٹ کاسٹ کم ہوگی بلکہ پروڈکشن بڑھے گی اور ملک کو فائدہ ہوگا اس کا۔ اچھا، ابھی آپ نے نا ایک ٹریننگ کی بات کی ہے، اس ٹریننگ میں آپ نے کوئی اپنی ٹیمز ڈیولپ کی ہوئی ہیں جو ٹیمیں جاتی ہیں، یا آپ کس طرح اس کی کوئی کلاسز ہیں، کوئی سیمینار ہوتے ہیں، کس طرح آپ ان کو کاشتکاروں کو جو ہے یہ کرواتے ہیں سارا نا اپنی؟ ہمارے ہر مطلب ہر جگہ پہ ہمارے ہوتے ہیں مراکز، جو ایک تحصیل میں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ملٹیپل مینی یونین کونسل کے حساب سے 2 یونین کونسل بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، مختلف کر کے وہ مرکز ایک بنتا ہے۔ ہر مرکز کے اوپر ایک ہمارا آفیسر پوسٹڈ ہوتا ہے فیلڈ میں، فیلڈ آفیسر۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان آفیسرس کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ جا کے پھر لوگ فارمرز کی گیدرنگز کرتے ہیں، اور چھوٹی بڑی ڈفرینٹ گیدرنگ، جس طرح کا آفس جس لیول پہ جا رہا ہو، پھر فارمرز کو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ کس طرح آپ نے یہ سارے طریقے اپنانے ہیں، سٹیپ ٹو سٹیپ کرنے ہیں۔ اور ابھی جیسے ہم کپاس کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلا سٹیپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 60 دن کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا، یہ کوئی ڈیمیج نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب ہمارا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سائٹ اسپیسیفک آپ نے سجیشن دینی ہے، ہمارے ایکسٹینشن سٹاف کو یہ کہا کہ جنرل نہیں دینی، کیونکہ جنرل ہو سکتا ہے اگر فرق 100 لوگوں نے کی ہے، ایک پلاٹ اگر خراب ہے تو ایک پلاٹ پر دیں، نہ کہ 100 کو ایک ہی ایڈوائس آپ دیں، جنرلائز نہ کریں۔ تو اس طرح کر کے وہ ٹریننگ کنوے کی جاتی ہے، نہ صرف انڈیویجولی لوگوں کو بلکہ گروپس کی صورت میں بھی کنوے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ گروپس بھی ہوتے ہیں اور انڈیویجول جا کے آپ لوگ جہاں پہ جو اس کا پلاٹ جدھر ہے اس میں جا کے وہاں پہ بھی آپ ساری اس کی ورک شاپ کرواتے ہیں کہ جی یہ ٹریننگ ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے؟ جی بالکل، ورک شاپس بھی کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم ایک میکانزم ڈیولپ کیا تھا، آلریڈی پہلے تھا، اس کو ہم نے مزید انفورس کیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے جتنے بھی کاٹن گروور تھے ان کے جو فیلڈ آفیسر کے پاس ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیے۔ ہماری جو ہر بائی ویکلی ہم ایڈوائزری جاری کرتے تھے حالات کے تحت، تو وہ ایڈوائزری ہماری چند منٹ کے اندر ہی تمام کسانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس دفعہ بھی ہماری وہ واٹس ایپ اپلیکیشن میں گروپس موجود ہیں، بلکہ اس وقت بڑھ گئے، کیونکہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے اب تک پروڈکشن زیادہ، پچھلے سال ہماری اگر 31 لاکھ جیسے میں نے کہا، تو اس دفعہ وہ 36 لاکھ ہو چکی ہے اب تک۔ تو ہمارا گروور بڑھ رہا ہے، زیادہ ایکسائٹڈ ہے کاٹن کی طرف آنے کے لیے، تو لہٰذا وہ ہمارے گروپس میں موجود ہوتا ہے، انڈیویجول اس کی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں اور انڈیویجولس کو بھی کنوے کی جاتی ہے تمام ٹریننگ۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ ثاقب علی عتیل صاحب موجود تھے۔ دل تو بہت کر رہا ہے ان کے ساتھ باتیں کرنے کا، کیونکہ بہت انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں، معلوماتی باتیں ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں جو کہ عام آدمی تک پہنچنی چاہیے کوہ نور چینل کے توسط سے۔ سیکٹری ٹاسک فورس سے ساتھ بات کریں گے جو علی ارشد رانا صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور ٹاسک فورس کا جو تھوڑا سا میں کام آپ کو اگر بتا دوں تو ٹاسک فورس کا کام یہ ہے کہ پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزرز جو کمپنیاں جو کہ 2 نمبر فرٹیلائزر یا 2 نمبر یہ پیسٹی سائڈس بنا رہی ہیں، ان کو یہ پورا دیکھتے ہیں وہاں پر، مطلب کہ سارا ان کے پورا پنجاب کو یہ کور کرتے ہیں، اور جو یہ غیر ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں، جو یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کے میں اقدامات کرتے ہیں، جو کیسز بناتے ہیں یا ان کو کوئی بھی جو چیز کرتے ہیں، یہ ہم لوگ انہی سے پوچھیں گے۔ تو ہم لوگ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ علی ارشد صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں میں، اور آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں جی ویلکم کہ سر۔ آپ نے الٹیمیٹلی ایگریکلچر کی طرف توجہ دی۔ میں یہ گزشتہ 3.25 سال سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے چینلز کے پاس چھوٹی سے چھوٹی خبر کے لیے ٹائم ہے، لیکن جو ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، اس کے لیے کوئی ریگولر پروگرام نہیں ہے ٹی وی چینلز پر، اینڈ دس از سو انفارچونیٹ۔ اس سے اب کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں جو کسان ہیں، بلکہ دنیا کی بات چھوڑ کے اگر ہم انڈین پنجاب کی بات کر لیں تو وہ ہمارے پنجاب کی نسبت ان کا کسان زیادہ لٹریٹ ہے۔ اس کا جو علم ہے فصل کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پانی کے بارے میں، کھاد کے بارے میں، بیج کے بارے میں، پیسٹ سائڈ کے بارے میں، وہ ہمارے کسان سے زیادہ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم سے ڈبل فصل لے رہے ہیں، اور کسان سے ایجوکیٹ کس نے کرنا ہے؟ کسان کو ایجوکیٹ کرنے کی پرائمری رسپانسبلٹی ہماری ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن اس میں میڈیا چینلز نے بہت کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ فورس ہے جو چند لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ایک چینل پہ پروگرام چلے گا تو وہ لاکھوں ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا۔ تو یہ آپ نے بڑا بر وقت اس کا انعقاد کیا ہے، جس پر آپ اور آپ کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق۔ سر بہت شکریہ سر، میں نے آج آپ سے کافی زیادہ انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے اور اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے۔ جی میں خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے منتخب کیا اس کام کے لیے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی بہت معلومات یا سوجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم اس کے ذرا تھوڑا سا
अच्छा, दो अल्फाज का ये मजमूआ है। एक है टास्क। टास्क कहते हैं किसी स्पेशल काम को, कोई जिम्मेदारी को। फोर्स, उसके लिए एक फोर्स बना दी जाए। तो अगर इसको हम सादा तरीन अल्फाज में डिफाइन करें तो ये स्पेशलाइज्ड लोगों का ऐसा गिरोह होता है जो किसी मखसूस काम को सर अंजाम देने के लिए बनाया जाता है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? आज से 22-23 साल पीछे चले जाएं 1999 में, और उससे पहले किसान भाइयों की बहुत बड़ी शिकायत थी कि जो पेस्टिसाइड लेते हैं उसमें से 25, 26, 27% तक जाली पेस्टिसाइड थी। तो उस वक़्त की हुकूमत ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एक टास्क फोर्स को, स्पेशलिस्ट लोगों के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें हुकूमती नुमाइंदा सेक्रेटरी लेवल का, उसके बाद किसानों के नुमाइंदे, फर्टिलाइज़र कंपनियों के नुमाइंदे, पेस्टिसाइड्स के नुमाइंदे, ताकि वो मिल बैठ कर देखें कि असल मसला कहाँ है, मसले की जड़ कहाँ है, और उसका तदारक कर सकें। तो 99 से इसका सफ़र शुरू हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2022 में हैं, और इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से बड़ी ट्रिमेंडस हैं। अच्छा सर, ये बताएं महकमे ज़राअत की जो टास्क फोर्स है, इसके मकासद, अगराज़ व मकासद क्या हैं? अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो है किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये इंश्योर करना कि किसान जो फर्टिलाइज़र ख़रीदते हैं वो असली हो, खालिस हो, जो बैग पे लिखा गया है उस बैग के अंदर भी वही मौजूद हो। जो पेस्टिसाइड वो ख़रीद रहा है वो असली हो, खालिस हो, जो ऊपर लिखा गया है वही उसको मिल रही है। आज से 3.25 साल पहले मैंने पंजाब के 36 अज़ला के दौरे किए, किसानों से मिला, और हर जगह पे मुझे जो बड़ी शिकायत मिलती थी वो ये कहते थे कि सर हमें खादें अच्छी नहीं मिलती, हमें जो ज़रूरी अद्वियात हैं ये अच्छी नहीं मिलती। तो इन सारे मामलात को देखते हुए फिर मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, ज़ीरो कास्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के उसको इम्प्लीमेंट किया, और अल्लाह ताला की रहमत से उस सिस्टम से पूरे डिपार्टमेंट की कोशिश है आज हम वो जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में जालसाजी की रेशो 27% तक होती थी, आज हम उसको 2% से भी कम पर ले आने में कामयाब हुए। वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताएं जो ज़रियत ये जो हैं ज़रियतवियात जो हैं आपकी, या जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के ये जो अनासिर हैं, इनके लिए आपने क्या इक़दामात किए हैं? ये जो सारे ज़रियतवियात के ये 2 नंबर के लोग हैं, इनके लिए कौन सा ऐसा सख्त से सख्त कानून कर रहे हैं, कौन सा ऐसा सख्त से सख्त इनके घेरा तंग कर रहे हैं, किस तरह मतलब आप ये चीज़ कर रहे हैं? जो सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो इसका अफेक्टी है, जो मुतासरा शख्स है, आप तक उसकी आवाज़ पहुंचती है कि नहीं, यहाँ से बात स्टार्ट होगी कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं एग्जिस्ट करता कि जिससे किसान अपनी आवाज़, अपने मसले को आप तक पहुंचा सके, तो बाकी बातें तो सेकेंडरी रह जाती है। जी ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस पे काम किया और एक सिस्टम हमने डिवाइस किया जो कि किताब की शक्ल में भी दस्तयाब है, ज़ीरो कास्ट क्वालिटी एंड प्राइस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। इस कानून के तहत, इस असूल के तहत पंजाब भर में जितनी भी 20,000 के करीब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डीलर्स की दुकानें हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी करार दे दिया गया कि वो अपने दुकान की पेशानी पर एक बैनर लगाएंगे जिस पे ये लिखा होगा कि खाद्यों की कीमतों और ज़रियत की क्वालिटी के हवाले से अगर कोई आपको शिकायत हो तो 0300295539 पर SMS कीजिए। बिल्कुल SMS करें, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या SMS कीजिए। अच्छा, अब ये बड़ी सादा सी बात लगती है कि व्हाट्सएप मैसेज आ गया या SMS मैसेज आ गया तो उससे कौन सा बड़ा एक इनकलाबी आपने कदम ले लिया, लेकिन यकीन रखिए कि ये जो सिस्टम है, जो इसकी हमने मैकेनिक्स बनाई है, वो किसी छोटे मोटे इनकलाब से कम नहीं। अब होता क्या है, हमने एक टैब लिया, एक सिम ली, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के तो अपने पंजाब के जितने इंस्पेक्टर्स हैं पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइजर्स के, उनको उसमें ऐड कर दिया। ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी को ऐड कर दिया, डायरेक्टर्स को ऐड कर दिया, डायरेक्टर जनरल्स को ऐड कर दिया, सेक्रेटरीज को ऐड कर दिया और मिनिस्टर को भी ऐड कर दिया। अब जैसे ही कोई कंप्लेंट हमारे सिस्टम पर आती है तो जो एडमिन है वो फौरी तौर पर उसको ग्रुप में शेयर कर देता है, जिसमें ये सारी हायरार्की शामिल है। ठीक है। कि ये शिकायत है इस बंदे की, इससे रब्ता किया जाए, और शर्त ये है कि 24 घंटों में आपने शिकायत का अजाला करना है। अब फायदा क्या है इतने सारे लोगों को रखने का? एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसको वो असाइन की गई है कंप्लेंट कि आपने रिड्रेस करके हमें रिपोर्ट करनी है। जब उसको पता होगा कि ये कंप्लेंट तो DG के भी नोटिस में है,
सेक्रेटरी के भी नोटिस में है, एडिशनल सेक्रेटरी के भी नोटिस में है, तो फिर वो जुर्रत नहीं करेगा हाँ कि उसको हाइड करे। हाइड करे। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दें, इसके लिए कोई कागजात नहीं चाहिए, कोई पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, बंदा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, दरख्वास्त लिख के दरख्वास्त को दफ्तर में जाकर वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे एक बड़े सड़ियल से क्लर्क से आपका वास्ता पड़ता है जो आपकी शिकायत को ऐसे उठा कर फेंकेगा। और ये बड़ा सिक्योर सिस्टम है। ये बेशक वक्त जब हम कंप्लेंट शेयर करते हैं तो ये 100 से ज़्यादा सिस्टम्स पर, मोबाइल्स पर, टैब्स पर, कंप्यूटर पर ये चली जाती है और किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इससे राय फरार अख्तियार कर सके। और फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, आप इसको आसानी से चीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो मैसेज, मुझे तो मिला ही नहीं है। फिर रिकॉर्ड है, आपको व्हाट्सएप आया, आपकी जब रिसीव हो गया डबल टिक हो गई, फिर आप कहते हैं जी मैंने पढ़ा ही नहीं है, जब डबल टिक ब्लू हो गए ऑप्शन तो पता चल गया कि ब्लू है। तो इसमें एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है इस मैकेनिज्म में। और फिर इसमें जो आपका हमारा रवायती निज़ाम चल रहा था जिसमें कागज़ लेके, पेंसिल लेके लिखने बैठना, जनाब आली पोस्टर खाने जाना, उतनी देर में बंदे का वैसे ही मूड बदल जाता है, यार किस मुसीबत में पड़ गया, पता नहीं अमल दरामद होना भी है कि नहीं होना। ये सिस्टम देखिए, अगर आपको टाइप करना आता है टाइप करके भेज दें, टाइप नहीं करना आता व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दें। बिल्कुल जबरदस्त। वॉइस मैसेज नहीं है, वीडियो मैसेज भेज दें। वीडियो मैसेज नहीं बना सकते तो उस दुकान की तस्वीर लेके हमें भेज दें। ये इससे पहले किसी भी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं थे। हमने जीरो कॉस्ट इसका नाम क्यों रखा, ये भी बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन आपके ज़हन में होगा। जीरो से बरात सिफर, कोई खर्चा नहीं है। आजकल हर दूसरे शख्स में हाथ में मोबाइल है। हाँ जी। और व्हाट्सएप में जो मोबाइल है उसमें कोई खर्चा नहीं। तो इसलिए हमने अपने रिसोर्सेज से इसको बनाया और हमने अपने रिसोर्सेज से इसको चला रहे हैं। हमने किसानों के लिए इसको फ्री रखा हुआ है और फिर ये 24 घंटे खुला है। ये सरकार के दफ्तर की तरह नहीं है, ये बाबू के दफ्तर की तरह नहीं है जो 2 बजे 3 बजे के बाद ताला लगा हुआ है, ना बाबू है ना उधर दफ्तर। ये 24 घंटे खुला है। जब भी किसी ने मैसेज करना है उसने आ जाना है और उसको रेगुलरली मैं भी मॉनिटर करता हूँ। और हमारे दफ्तर के जो ईमानदार तरीन एक शख्सियत है उसको हमने इस पर लगाया हुआ है ताकि, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम की बरकत से मुझे इतनी खुशी है कि कोई किसान भाई इस पर शिकायत करता है तो उसका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद डिपार्टमेंट उसको कॉल करता है कि जनाब आपकी शिकायत आई है, आप बताएं हम कहाँ हैं। उसके बाद सारा लिंक डिपार्टमेंट ने उसको परस्यू करना है और 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट देना लाजमी है। अगर वो समझता है कि इसकी रिपोर्ट 24 घंटे से आगे जानी है तो फिर वो हमें इंटरनल रिपोर्ट देगा कि ये मसला था, मैंने इसका सैंपल कलेक्ट कर लिया है, फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है, मैंने लेबोरेटरी को भेज दिया है और ये 24 घंटे में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया। फिर वो लिमिटेड टाइम है, उसके बाद ये सिस्टम में एग्जिस्ट करती रहनी है, ये कंप्यूटर में एग्जिस्ट करेगी कि ये पेंडिंग पड़ी हुई है, ये हर रोज है ये पेंडिंग पड़ी हुई है। जब उसका टाइम गुजर गया और उसने उस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर उसको कॉल जाएगी, जेंटलमैन योर कंप्लेंट इज पेंडिंग, अगले 24 घंटे में इसको रिजॉल्व करें और हमें रिपोर्ट दें। अगर 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं किया तो फिर इधर से उसको रिटन एक्सप्लेनेशन जारी हो जाएगी, जिसको आप डिसिप्लिनरी प्रोसेस कहते हैं। उसका आगाज हो जाएगा, जनाब आपने काम नहीं किया है तो इस पे आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अल्लाह ताला का ये बड़ा खसूसी फजल है और ये एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट भी मेरी अप्रिसिएशन के लायक हैं कि उन्होंने कभी ऐसी सूरत हाल का मुझे सामना नहीं करने दिया कि मैंने कोई कंप्लेंट भेजी हो सिस्टम पे और उन्होंने उसका विद इन टाइम तदारक ना किया हो। अच्छा सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई कि आपको किसी ने कंप्लेन की और उस कंप्लेन के बाद आपने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। अब हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें तो होती हैं, तो आप अपनी काली भेड़ों के मतलब बताएं कि वो किस तरह आप उसको चेक एंड बैलेंस रखते हैं। क्योंकि ये लाजिम बात है, नीचे वाला स्टाफ है, नीचे वाले स्टाफ को आपने कंप्लेन दी और वो जाके मिल गया उसके साथ, या इस तरह का कोई सीन आपके सामने आया हो कि आपकी अपने डिपार्टमेंट्स वाले मिल के इन चीज़ों को उनके साथ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके ज़हन में आई हो और क्या इल्म में आई हो? अच्छा, एक जो हमारा एक तो ये है कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम, एक हमारा रेगुलर सैंपलिंग का सिस्टम है। ठीक है कि हम हर साल 10,000 से लेकर 20,000 तक रैंडम सैंपलिंग करते हैं। रैंडम सैंपलिंग से मुराद की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे हमारे पेस्टिसाइड के इंस्पेक्टर, फर्टिलाइजर के जो कंट्रोलर्स हैं वो जाते हैं और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते रहते हैं सारा साल, जिनको जो हमारी लेबोरेटरीज में जाती हैं और हमारी लेबोरेटरीज में जाके उनका एनालिसिस होता है। ऐसे पेस्टिसाइड्स और ऐसे फर्टिलाइजर्स
جو مطلوبہ معیار پر پورے نہیں اترتے ان کے خلاف FIR درج کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. گزشتہ 3.25 سال کے میرے پیریڈ میں 600 ملین سے 600 ملین سے زیادہ کی ہم پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کنفسکیٹ کر چکے ہیں. آج کی تاریخ تک ہم نے 54 فیکٹریاں پکڑی ہیں. آج کی تاریخ تک ہم کو 2000 سے زیادہ FIRs اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر چکے ہیں. اب آپ کا ایک سوال کی طرف آتا ہوں کہ کوئی کالی بھیڑ ہے کہ جس کو آپ نے کمپلینٹ بھیجی ہے، اس نے کاروائی صحیح نہیں کی اور اس نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے. وہ جو جواب آتا ہے وہ 2-3 لیول پہ ایگزامن ہوتا ہے. اس کو ہمارا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہ ایگزامن کرتا ہے، اس کو بعد میں اس کو ایگزامن کرتا ہوں. میں کمپلینٹ دیکھتا ہوں، اس کے جواب پہ رپلائی کو ایگزامن کرتا ہوں. اگر مجھے کمپلینٹ میں اور اس کے رپلائی میں رپورٹ میں کوئی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے تو میں آپ کو یہی تو اس سسٹم کی خوبصورتی بتا رہا ہوں کہ اس کے فارمر کا تو نمبر ہے میرے پاس کمپلینٹ. میں کہوں گا کہ مجھے نمبر ملا کے دیں، فارمر سے بات کروائیں. فارمر کو بات میں نے ملائی، وہ کہتا ہے سر اس نے تو کاروائی صحیح نہیں کی ہے، اس نے تو میرے سے رابطہ نہیں کیا. اب وہ کہتا ہے جی میں نے تو رابطہ کیا ہے. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ واٹس ایپ پر 5 افراد، اب تو شاید 5 سے زیادہ بھی ہیں، بیک وقت کال کر سکتے ہیں، جسے گروپ کال بھی کہتے ہیں اور کانفرنس کال بھی کہتے ہیں. اس لیے میں اس سسٹم پہ اتنا بندہ ہوں. تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ وہ بندہ اگر ڈی جی خان میں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو میں واٹس ایپ کال پہ لے لیتا ہوں، ویڈیو کال پہ، ساتھ میں AD آ جاتا ہے، ساتھ میں اس کے ڈائریکٹر کو لے لیتا ہوں اور کہتا ہوں وہیں پہ ہم اس کو ریموٹ انکوائری کا سسٹم بھی کہتے ہیں. تو ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں، دیکھیں ہماری اگر زیرو ٹالرنس ہے، جو جعلی پیسٹائڈ بنانے والے ہیں، فرٹیلائزر بنانے والے ہیں، مہنگی بیچنے والے ہیں، ان کے خلاف اگر ہماری پالیسی زیرو ٹالرنس یہ ہے تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جن پہ الزام بھی لگ جائے، ہماری پالیسی ان کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس کی ہے. لیکن یہ چونکہ انٹرنل ہماری کچھ باتیں ہوتی ہیں جس سے محکمے کی مورال پہ برے اثرات مرتب ہونے کی یہ خدشات ہوتے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگوں کو خلاف ہم نے کرا. ارے سر، معیاری ادویات یا معیاری کھاد، یہ چیزیں ساری آپ کاشتکاروں تک پہنچانے کے لیے ٹاسک فورس کیا کر رہی ہے؟ کیا اقدامات ہیں اس کے؟ ٹاسک فورس نے جی دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ آج سے 23-24 سال پہلے چلے جائے تو جو ایڈلٹریشن کی ریشو تھی وہ 27-28% ہوتی تھی. لیکن ٹاسک فورس کی ریگولر ویجیلنس سے، ہر ایک دکان سے سیمپل کلیکٹ کرنے سے، فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے سے، ڈپارٹمنٹ کو موٹیویٹ کرنے سے الحمدللہ، اور ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف کاروائیاں کرنے سے یہ 27% سے 2% پہ آ گئی ہے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کی سپلائی دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی زبان زدہ عام آج کل بات ہے کہ فرٹیلائزر کا انفارچونیٹلی ملک میں ہمارے مسائل چل رہے ہیں، جو اس کی ترسیل ہے اور کسانوں کو دستیابی کے حوالے سے کچھ 6 مہینے سے آپ کو مسائل کا شکار ہیں. تو اس کی جہاں پر بہت ساری ریزنز ہیں کہ اس کی ایک تو ریزن ہے کہ ہمارے یہاں پہ یوریا کی پرائس بہت کم ہے، 1768 روپے تھی، اب کل سے 1850 روپے کی ہے. جبکہ دنیا میں اس وقت جو فرٹیلائزر کی پرائسز ہے یوریا کی وہ 5000 سے لے کر 10,000 روپے فی بیگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس سے اسمگلرز کو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر لے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو زرعی زمینیں ہیں، جو زرعی فصلیں ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسی فصلوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو فرٹیلائزر لونگ ہے، جس میں میز ہے، رائس ہے، کاٹن ہے اور ویٹ ہے. تو ان میں اب کنزمپشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ ہماری جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ پروڈکشن کیپیسٹی میں پچھلے چند سالوں میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے پھر اس میں مڈل مین کا رول ہے. ایک انیٹ گریڈ ہے، ایک لالچ ہے ہمارے کچھ لیڈرز کی دلوں میں بھی، اور کچھ ایسے لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں جو اس قسم کی صورتحال میں باہر نکل آتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں صورتحال کو اور ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے جو 5-6 مہینوں کے جو لیسنز لرنڈ کیے ہیں، جو اسباق سیکھے ہیں، ان کی روشنی میں ہم ایک ایسا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ مڈل مین اور یہ 2 نمبر لوگ جن کو کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سستے داموں لے کے تو مہنگے داموں بیچتے تھے، وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے ڈیجیٹائزڈ گرداوری بیسڈ ڈسٹریبیوشن آف فرٹیلائزر. یہ ہم 1 جون سے، کل سے انشاءاللہ العظیم اس کی ٹیسٹنگ شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں ناروال میں. اس سسٹم کے آ جانے کے بعد، یہ سسٹم کیا ہے، یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، کسان بھائیوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی چیز ہے کہ یہ سسٹم کیا ہوگا کہ جس طرح آپ
اپنی سم کی ویریفیکیشن کے لیے یا کسی چیز کی ویریفیکیشن کے لیے ایک میسج کرتے ہیں اور آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ آپ کے نمبر پر اتنی سمیں ایکٹیو ہیں. اسی طرح ہم کسان بھائیوں کے لیے ایک نمبر ڈیڈیکیٹ کریں گے جس پہ وہ اپنا CNIC نمبر SMS کے ذریعے بھیجیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ کی 10 ایکڑ زمین ہے, آپ کو 20 بیگز یوریا ملے گی, ٹھیک ہے. فلاں فرٹیلائزر ڈیلر سے ملے گی. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ 20 بیگ جا کے اکٹھے لے لے یا وہ 10 بیگ لے لے اور 10 بیگ جو ہے نا وہ بیلنس میں رکھ لے. اس پہ ہم نے بہت سارا کام کر لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ عزیز اس کو لانچ کر دیں گے. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اس سسٹم کو لانچ کرنے کے بعد آئندہ جو ہمارے پاکستان میں اس قسم کے جو فرٹیلائزر کی کرائسس ہے وہ نہیں آئے گی. اچھا سر, ٹاسک فورس جو ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ آپ نے 2 نمبر پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کمپنیز کو پکڑنا ہے, یا پھر وہ ڈیلرز جو یا وہ لوگ جو اس کو ذخیرہ اندوز کر لیتے ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے, یا پھر یہ اسمگل ہو رہی ہے اس کو بھی پکڑنا ہے؟ اس کا ٹاسک فورس کا یہ بھی دونوں کام ہے؟ جی بالکل, یہ دونوں کام بھی ہمارے پرویو میں آتے ہیں. کہیں پہ ہورڈنگ ہے تو اس کے خلاف بھی ہم کاروائیاں کرتے ہیں, اور ہورڈنگ کرنے والوں کو بھی جو ریسنٹ پاسٹ ہے آج کل جو حالات گزرے اس میں ہم نے بڑے جرمانے کیے ہیں, FIRs کی ہیں. اور اسمگلنگ پہ ابھی تک ہم 21,000 سے زیادہ بیگز پکڑ چکے ہیں. 21,000 بیگ پکڑ چکے ہیں, اور جو اسمگلنگ کرنے والے تھے ان کے خلاف ہم نے 25 FIRs پورے پنجاب میں درج کروائی ہیں. ہم بڑے اس حوالے سے ویجیلنٹ ہیں الحمدللہ, اور یہ ویجیلنس جاری رہے گی. جو بھی اس قسم کی جو پریکٹس پہ ملوث ہے ان کو پکڑیں گے, ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. سر FIR تو درج ہو گئی, اس کے بعد آگے مطلب ضمانتیں یا وہ چیزیں یا سزا یا جرمانے یہ کس لیول کی ہوتے ہیں؟ ان کو مطلب آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی یہ اب اس نے 10 لاکھ کی کرپشن کی ہے تو اس کو یہ جرمانہ ہوگا, یا اس نے کروڑ روپے کی ہے؟ کوئی ڈیفائن ہے یہ چیزیں, یا کوئی آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے سزا کی یا اس چیز کی؟ اب ایک FIR ہو گئی, FIR کے بعد ضمانت ہو گئی, اس کے بعد پھر دوبارہ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ اس چیز کو پھر دوبارہ وہی کنٹینیو کر دیتے ہیں, اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اچھا, جو پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کا بزنس ہے نا, یہ بڑا حساس بزنس ہے باقیوں کی نسبت. ٹھیک. یہ انٹیگریٹی بیسڈ بزنس ہے. اگر اس معاشرے میں کسی شخص کے خلاف جعلی دوائی یا جعلی کھاد بیچنے پر FIR درج ہو جائے, ٹھیک, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے لیے کتنی بڑی بدنامی کا باعث ہوتا ہے. سب سے پہلی سزا تو اس کو یہ ہوگی کہ سوشلی لوگوں کی نظروں میں وہ آ گیا کہ یہ بندہ برے کردار کا مالک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا پولیس کا نظام ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں جی, وہ پولیس کا نظام تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو پھر اس بندے نے پولیس کے ہتھے پہ تو چڑھنا ہے نا. بالکل. پھر اس نے پولیس کے ہتھے چڑھ کے تو عدالتوں کے ہتھے بھی چڑھنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا عدالتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ان میں جائے گا اس کو رگڑا تو لگے گا نا. اور پھر الٹیمیٹلی اگر اس کے خلاف ایویڈنس اسٹرانگ ہے, پروسیکیوشن ہماری, ہم تو ٹریننگ دے رہا ہوں میں, جتنے ہمارے انسپیکٹرز ہیں, ابھی پچھلے ہفتے میں ہم نے شمالی جو پنجاب ہے اس کے سارے انسپیکٹرز کی ٹریننگ کروائی ہے تاکہ وہ کیس کو مضبوط بنائے. اب اگلے ہفتے میں ہم جو صدرن پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب, اس کے سارے انسپیکٹرز کی ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ ان کو قانون کا پتہ ہو, استغاثہ یا کمپلینٹ کس طرح بنانی ہے, FIR کس طرح درج کروانی ہے, ایویڈنس کس طرح پروڈیوس کرنی ہے. کیونکہ الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے کسی FIR درج کروانے کا وہ تو یہ ہے کہ اس کلپریٹ کو پنشمنٹ ہو. اب اس پہ بھی میں بتاتا جاؤں, جو پرانا قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے up to 3 years of imprisonment, up to 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh fines. اس سارے قانون کو ہم نے نئے سرے سے ریوائز کیا, جو ایک ڈسکریشن تھی. اب ڈسکریشن کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قانون میں لکھا ہے کہ آپ 3 سال تک سزا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عدالت کی مرضی ہے وہ 1 دن بھی سزا دے دیں. 1 دن بھی دے دیں. قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنا ہے, عدالت کی مرضی ہے وہ 1000 روپے کر کے کسی کو چھوڑ دے. تو یہ ڈسکریشن ختم کرنے کے لیے ہم نے جو قانون کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیا ہے, اور اس میں جو منیمم پنشمنٹس ہیں وہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اب کورٹس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جو منیمم پنشمنٹ ہے اس سے کم کسی کو پنشمنٹ دے سکے. تو یہ بھی جو ایک چھوٹی سی شکایت ہے کہ پوری سزا نہیں ملتی. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ جو شکنجے میں چڑھ گیا اس کو سزا بھی پوری ملے. سزا آپ یہ بتائیں کہ اب کاشتکار کو کن امور کا خیال رکھنا ہے کھاد خریدتے وقت؟ کوئی آپ کے کوئی ڈیلرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, کوئی ایسے آپ نے اس کاشتکار کے لیے بھی کوئی رہنمائی دی ہے کہ جی ہاں جی آپ اس رہنمائی کے مطابق, اس امور کے مطابق یا اس اصول کے مطابق ساری جو کھاد ہے وہ یہ خریدیں یہاں سے؟ کسان بھائیوں سے ہم ہمیشہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ
سستی اور پیسے بچانے کے چکر میں نہ پڑے. بالکل ہمیشہ جو ایک سرٹیفائیڈ ڈیلر ہے اس سے کھاد لیں, ٹھیک ہے, اور کھاد لینے کے بعد اس سے رسید ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے, رسید لینا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کھاد لینا, کیونکہ اگر کھاد کے کوئی منفی نتائج نکلتے ہیں, کوئی مضر اثرات اس کی فصل پر ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس رسید نہیں ہے تو آپ نے ایک ایویڈنس لوز کرتے ہیں, جو آپ اس کے جرم کو جس شخص سے آپ نے خریدی ہے وہ کنیکٹنگ وہ چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس میں پنشمنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. حال بتہ جو ڈیلرز ہیں ان کے لیے بھی ہم ایس او پیز پہ کام کر رہے ہیں کہ سارے ڈیلرز یکساں کسانوں کی رہنمائی کریں گے, وہ پراپر ریسیٹ دیں گے, پرنٹڈ فارم پہ دیں گے, کچی رسیدیں نہیں دیں گے, لوگوں کو بریف کریں گے, لکھیں گے ہم نے کس کے لیے یہ دوائی یا ہم نے کھاد دی ہے. تو اس حوالے سے ہماری کل ایک میٹنگ ہو گئی ہے, وہ بھی کافی حد تک ہم نے فریم کر لی ہیں جو ڈیلرز کے لیے ایس او پیز بنائی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں ڈیلرز کے لیے جو بنائی ہے ہم نے ایس او پیز ان کو بھی مکمل کر کے ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اچھا سر, یہ آج کل زرخیز زمینوں پہ سوسائٹیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک سوشل المیہ ہے. اب سوشل المیہ آپ کے ذہن میں تو اس کا پہلو ہوگا کہ صرف یہ زراعت کے ہی نقطۂ نظر سے ہے, لیکن اس کی ایک سوشل امپورٹنس ہے. اب دیکھیے جو بات سے آپ چلے جائیں 20 سال پہلے تو والدین ہیں 3 یا 4 بچے ہیں. اب وہ جو 2 والدین تھے جن کے 3 یا 4 بچے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کے 25 سے 50 بچے بن گئے ہیں. اب جو 25 سے 50 بچے ہیں انہوں نے یہ بتائیے کہاں جانا ہے؟ پوٹھوار کی پہاڑیوں میں تو آپ ان کو بھیج نہیں سکتے, بالکل ایسا ہی ہے. چولستان میں آپ ان کو آباد نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نیئرسٹ ایڈجیسنٹ جگہ ہے ان کے آبائی شہر سے یا قصبے یا گاؤں کے پاس انہوں نے وہاں ٹھکانا لگانا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کالونیز اس میں تیزی سے جو آپ کے ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو کھاتی جا رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. جو پاکستان کے قیام کے وقت کچھ 4-5 لاکھ 5 کروڑ کے قریب تھی, اب 25 کروڑ ہو گئی ہوئی ہے. آپ کی زمینیں اتنی کی اتنی ہیں 7,96,96 مربع کلومیٹر. بالکل ایسے ہی. آپ کی فصلیں وہی ہیں, لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 5 گنا آبادی کو اتنی ہی زمینوں سے ہم فیڈ کر رہے ہیں. اور یہ سارا اس میں بہت سارا کریڈٹ دیتا ہوں محکمہ زراعت کی جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے نئی ورائٹیز بنائی. آج سے دیکھا نا جی, یہ بات کہتے ہیں بہت آسان ہے, سب کچھ غلط ہے جی, کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج سے 25 یا 30 سال پہلے کتنی تھی آپ کی گندم کی پیداوار؟ 10 من 12 من 15 من. اب آپ 40 من لیتے ہیں. چاول کی پیداوار کتنی تھی؟ کتنے گنا اب آپ لے رہے ہیں. مکئی کی پیداوار کتنی تھی؟ کتنے گنا اب آپ لے رہے ہیں. بالکل. تو یہ ساری جو ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے یہ کوئی کسی نے کی ہے تو ہو گئی ہے نا. کہ اتنی آپ کی فصلیں جو بڑی ہیں وہ کیسے بڑھ گئی؟ خود تو بڑھ نہیں گئی. تو یہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ محنت کر رہے ہیں, نئی سے نئی ریسرچ کر کے نئی سے نئی ویرائٹیز نئی سے نئی بریڈز لا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 34واں بڑا ملک ہے, لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آپ ویٹ کی پروڈکشن میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ رائس کی پروڈکشن میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ چک پی کی پروڈکشن میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ دودھ کی پیداوار میں دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے, آپ خوبانی کی پیداوار میں دنیا کی ٹاپ 10 میں, آپ کاٹن کے اتنے برے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی 4-5 نمبر پہ ہیں. بالکل ہاں جی ایسے ہی. تو یہ ساری ہمارے محکمے اور ہمارے کسان بھائیوں کی محنت سے ہی ممکن ہوا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ رشیا کتنا بڑا پاکستان سے 10 گنا بڑا ملک ہے, تو اگر آپ کی جو پیداوار ہے ایک چھوٹے سے رقبے سے جو زیادہ تر پنجاب میں اور کچھ حصہ سندھ میں ہے, باقی ہمارے بڑے ڈیزرٹس ہیں یا ہمارے جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں, تو اتنی لمیٹڈ زمین سے بھی اگر اتنی پروڈکشن ہو, اگر جس میں ضرورت ہے
میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں مزید بھی امپروو کی جا سکتی ہے. دنیا آگے چلی گئی ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, لیکن جو ہمارے پاس ہے ہمیں شکر کے بجائے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, اپنا علی ارشد رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کو میں ان کی ایک بڑی ہی خاص ایک بات بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یعنی کہ زراعت کے اوپر تقریباً 7 کے قریب جو ہیں اپنا کتابیں لکھی ہیں, بکس لکھی ہیں 7 کے قریب. اب میں 1 بائی 1 اس بک کو آپ کو دکھاؤں گا, اور ان کے متعلق ہم لوگ یہ پوچھیں گے ان سے. زیرو کاسٹ پہ اس بک پہ بات ہو چکی ہے ہماری کہ زیرو کاسٹ یہ بک جو ہے انہوں نے کی ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ پلیز بتائیں کہ یہ زیرو کاسٹ بک کی کیا مطلب, آپ نے کیوں اس کی ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں, جب میں نے جوائن کیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے پنجاب کے 36 اضلاع کا دورہ کیا, کسانوں سے بہت ساری ملاقاتیں, کہتے ہیں سر ہماری شکایت کا کوئی حل ہی نہیں کرتا, کوئی سنتا ہی نہیں, ہم کہاں شکایت دے کے جائیں, کس کے پاس لے جائیں. تو ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیوائس کیا, اور جو ٹاسک فورس کا نمبر ہے 0300295539, یہ 10 لاکھ کسانوں کو ہم نے SMS کیا. ہم نے تمام کمشنرز کے دفاتر پہ اس کے بینر لگوائے, نمبر لکھے کہ اس پہ کمپلینٹ کریں. ہم نے تمام DCs کے دفاتر پہ, تمام ACs کے دفاتر پہ, ایگریکلچر کے تمام دفاتر پہ, LRMIS پہ, منڈیوں پہ, پیسٹیسائڈ ڈیلر کی شاپ پہ اور فرٹیلائزر ڈیلر کی شاپس پہ, آپ پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کو ٹاسک فورس کا بینر پرومیننٹ جگہ پہ لگا نظر آئے گا, جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں 0300295539 پہ میسج کریں. اور یہ اسی طرح ہے, یہ بات یہ آپ سمجھیں کہ آپ کوئی چور ہو, کرنے کا عادی ہو یا کرنے کا شک ہو, تو آپ اس کے گھر پہ تھانے دار کا نمبر لکھائیں کہ اگر یہ گڑبڑ کرے تو آپ اس کا تو الحمدللہ اس کے اچھے نتائج. بالکل جی, کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, تو اگر وہ نوکری کام جو ہے وہ آپ کا پیشن بن جائے تو اس میں اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو میں یہی کہوں گا علی ارشد صاحب کو اس میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے زراعت کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے, بلکہ انہوں نے کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے بہت اچھی ایک بک لکھی ہے جی, یہ ان کی بک ہے جی, پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2018 ترمیم شدہ 2019 مارکیٹ کمیٹیز قیام و تشکیل ذیلی قواعد. یہ جو انہوں نے بک لکھی ہے, سر اس کے متعلق بتائیں, یہ بک لکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, یہ جو بک ہے نا, یہ میں جو ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی جس کو ہم پامرا بولتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کا پہلا ڈائریکٹر جنرل تھا. جی ٹھیک ہو گیا. تو بطور ڈائریکٹر جنرل جو میں نے سب سے چیز دیکھی نا, کہ جس میں جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ نیا قانون بنا ہے 2018 میں, اس کی لینگویج بہت ٹف تھی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال تھا کہ ہمارا جو سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے, یا جو دوسرے مارکیٹ کے پلیئرز ہیں ویجیٹیبل اور فروٹ مارکیٹ کے, ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس قسم کی مشکل اور ثقیل انگریزی کو سمجھ سکے اور اس کی انفورسمنٹ کر سکے. تو کسی بھی قانون کی جو انفورسمنٹ ہے اس کے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک قانون کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے نفاذ کو کر دیں گے. تو میں نے پھر اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے, جو یہ ایک لا تھا ہمارا ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی, اس کو پھر میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میری کو 12-13 کتابیں چھپ چکی ہیں. میں نے فکشن لکھی ہے, میں نے نان فکشن لکھی ہے, میں نے لینگویج پہ کتابیں لکھی ہیں, اور میرے ناول ہیں, ایگریکلچر پہ کتابیں ہیں, سائنٹیفک کتابیں لکھی ہیں. لیکن یہ مشکل ترین کتاب تھی کہ انگریزی کو قوانین کی انگریزی کو اردو میں تبدیل کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت بخشی کہ یہ میرے لکھا ہوا جو ترجمہ تھا, یہ ہمارا اردو سائنس بورڈ ہے حکومت پنجاب کا ادارہ, جو لائبریری سیکٹری لائبریریز کے اندر کام کرتا ہے. انہوں نے پھر اس کو پذیرائی دی کہ ان کا ایک اردو سائنس نمبر شائع ہوتا ہے, جو 2020 کا اردو سائنس نمبر شائع ہوا, اس میں اس پورے ترجمے کو شائع کیا گیا تھا. اس کے معیار کی یہ سرٹیفکیشن ہے. ویری گڈ, زبردست. اچھا جی, آپ کا ایک یہ ہے جی رجسٹریشن آف پیسٹی سائڈ ڈسٹریبیوٹرس, سر اس کا بتائیے گا, یہ اس کا کیا؟ یہ پیسٹیسائڈ کا جتنا بھی نظام ہے ہمارے پاکستان میں, پہلی بات ہے کہ پیسٹیسائڈ بالکل پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوتی, تمام کی تمام امپورٹ کی جاتی ہے. اور میجر ہمارا جس کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں وہ چائنا ہے, اس کے بعد آسٹریلیا, انڈیا سے بھی کبھی دیتے تھے, لیکن آج کل بین ہے.
अब पेस्टिसाइड की पाकिस्तान में आके जितना भी बिजनेस होना है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, फर्म्स है, कंपनीज। हो क्या रहा था कि जैसे कि हमारी बदकिस्मती से एक इस्तेलाह मशहूर है, रेड टैपिज्म, सुरफीता। हाँ जी, हाँ जी। रेड टैपिज्म क्यों है और क्या है कि जब आपके कवानीन क्लियर नहीं होते, टाइम बाउंड नहीं होते, जब आप अपने ऑफिसर्स को, अपने ऑफिशियल्स को बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स दे देते हो, सावधि इख्तियार दे देते हो, तो फिर वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी कमजोरियों से चलते हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को टाइम बाउंड कर दें, उनको एक फ्रेमवर्क दे दें, एक स्केड्यूल दे दें और उनसे कहा जाए कि इसके मुताबिक चलना है, तो फिर उससे डिविएट करने में मुश्किल होती है। अगर डिविएट कर लें तो जवाबदेही का एहसास होता है। तो इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स थी वो आप समझने के जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, उसमें कोई टाइम लाइन्स नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं थी। कोई एक सर्टेन टाइम के बाद फॉर एग्जांपल एक पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस है तो उसके लिए शर्त है कि लाइसेंस की एक्सपायरी डेट से पहले वो 1 महीना पहले अपनी फाइल सबमिट करवाए। अगर उसने सबमिट नहीं करवाई तो उसकी फर्म उड़ गई, तो उससे आगे हाल ही कोई नहीं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे, जो इस तरह के लकनास थे, उस पर वर्किंग करके हमने इनको फिक्स किया है। हमने एक पूरा नया स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर की अल्लाह ताला की रहमत से और इस स्ट्रक्चर की मदद से और सारे डिपार्टमेंट की मेहनत से जितने भी पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमारे पास लाइसेंसेस सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो आज के दिन हम 99% तक डिस्पोज ऑफ करके लोगों को लाइसेंस दे चुके हैं। इसमें सारी एक्टिविटी टाइम बाउंड है, 3 महीने के अंदर अंदर हमें लाइसेंस देना है। उसके अंदर जो वेरिफिकेशन होनी है, इंस्पेक्शन होनी है, फाइल सबमिट होनी है, उस सब के भी टाइम दिए गए। तो ये इसकी फायदा है जी। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, ये आपका एक मुझे लग रहा है जी, ये एक बड़ी ही मोटी बुक है जी, ये है जी एग्रीकल्चर प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लिए आपने स्पेशल डिजाइन की है? जब मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया 1999 में, मैं रावलपिंडी पे दौरे पे था। कुछ टास्क फोर्स की मैंने जो मीटिंग थी हमारी उसको ऐड करना था। तो हमारे जो मुतलका डायरेक्टर थे, मैंने कहा यार कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है मैं जिसको पढूं तो मुझे पता चल जाए कि रावलपिंडी की ज़मीनें कैसी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। मुझे पता चल सकता है कि यहाँ पर पानी के मसाइल कितने हैं। क्या मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट से पता चल सकता है कि यहाँ पर फसलें कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं। क्या मुझे पता चल सकता है कि यहाँ पर बीमारियाँ कौन कौन सी हमलावर होती हैं। पता चल सकता है कि उनका हल क्या है। तो जवाब था नहीं, जिससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इनिशिएटिव लेकर तो मैंने एक जो पुराने गैजेटियर टाइप था, ये एग्रीकल्चर प्रोफाइल के नाम से मैंने एक स्टार्ट किया। इस डॉक्यूमेंट में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के इनिशियली इंट्रोडक्शन कब बना, कहाँ तक आज तक लेके आता है, आपको हिस्ट्री बताता है। फिर सेलिएंट जियोग्राफिकल फीचर्स है, कहाँ लोकेट करता है, इसका टेरेन कैसा है। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज है, लैंड बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। आपके पास जमीन होगी तो आप खेती बाड़ी को ज़राअत को लेके चलेंगे। इसमें तमाम किस्म की लैंड डिफाइन की गई है, डिस्क्राइब की गई है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज है पूरे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के। ह्यूमन रिसोर्सेज भी डिस्कस किए गए हैं कि पिंडी में कितने लोग हैं। देखिए सब लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते, एक खास एज लिमिट है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। नौजवान हो, जिसमें एनर्जी हो, ताकत हो, बेहद सारे से। तो HR को हमने डिस्कस किया हुआ है। क्रॉप्स जितनी भी पैदा होती हैं बड़ी तफसील के साथ उनको डिस्कस किया गया है। उनके डिजीजेस, इंसेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। फिर इसमें फार्म मैकेनाइजेशन क्या है कि जितने आपका एग्रीकल्चर है आप इसको रवायती तरीके से जदीद तरीके पे लेके आए। ठीक है। मशीनों को इस्तेमाल करें, उसकी क्या सूरत हाल है। और फिर इसकी एक बहुत बड़ी जो हमने एक्सरसाइज की कि तहसील रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव थे उनका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि कोई गांव फॉर एग्जांपल एक UC मैतोर है, तो मैतोर गांव कहाँ वाक़या है, इसका कितना डिस्टेंस है कहोटा से, इसमें कितने थाउजेंड्स लोग बसते हैं और इसकी ज़मीन कितनी एकड़ है और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो इसमें आपको पिंडी के तमाम गाँव का डेटा दस्तयाब है। एक डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ लें, आपको पूरी एग्रीकल्चर की पिंडी की समझ आ पिंडी की समझ आ जाएगी। इस तरह के हम बाकी जो अजला है उनके भी हम बना रहे हैं। ये मतलब ये इतना बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा कारनामा है ये बुक्स लिखना। इतने अच्छे और मसरूफ मतलब के ये पर्सन है और जिस सीट पे ये बैठे हैं ये बड़ी
رسپانسبلٹی کی سیٹ ہے، اور میں اس کے باوجود ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بکس لکھی، اور وہ بکس بھی اپنے محکمہ زراعت کے لیے، یعنی کہ اگر ان کو شوق ہے بکس لکھنے کا تو یہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ جی میں ناول بھی لکھ لیتا ہوں اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ورک کیا کہ ان کے لیے آسانیاں آگے پیدا کی، جو آگے آ کے سیٹس پہ بیٹھے یا نیچے والا جو سٹاف ہے یا کاشتکار ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ اب ایک اور بک ہے جی، یہ ہے جی اسٹینڈرڈ میتھڈز فار انالیسس آف ٹیکنیکل اینڈ فارمولیٹڈ پیسٹیسائڈس۔ سر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو اتنی؟ یہ ہماری پورے پنجاب میں لیبارٹریز ہیں جی جن میں ہم پیسٹی سائڈ کی جو سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے، تو انالیسز رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ انالیسز رپورٹ اگر ریکوائرڈ ایکٹیو انگریڈینٹ نہ ہو اس کے مطابق تو اس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا تھا کہ جتنی 5-6 ہماری لیبارٹریز ہیں مختلف جگہوں پہ، تو ہر لیبارٹری نے ایک اپنا ہی میتھڈ ڈیوائز کیا ہوتا ہے، اس حساب سے ٹیسٹنگ کر رہی تھی۔ اس سے ڈپارٹمنٹ کو کیا نقصان ہوتا تھا کہ 2 مختلف لیبارٹریز نے ٹیسٹنگ کی، ایک نے کہا کہ یہ سیمپل فٹ ہے، دوسرے نے کہا انفٹ ہے، بالکل، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو مل گیا؟ اکیوزڈ کو۔ ہاں جی، تو میں نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب کے جتنے سائنٹسٹ تھے جو اس کا انالیسس کرتے تھے ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ 6 سے 8 مہینے تک ہم نے ورکنگ کی کہ کون سے بہترین میتھڈز ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہیں، ہم ان کی مدد سے پیسٹیسائڈ کی انسپیکشن کریں، انالیسس کریں، تاکہ ہمارے ریزلٹس کسی بھی کورٹ میں چیلنج ہو کے اوور ٹرن نہ ہو سکے۔ تو الحمدللہ یہ پنجاب کی تاریخ کا پہلا ہم نے ایک ایسا مینول بنا دیا ہے کہ جس میں جتنے بھی انالیسس کے میتھڈز ہیں ان کو ٹرائی کر کے ویلیڈیٹ کر کے ان میں شامل کر دیا ہے۔ آپ پنجاب کی جتنی لیبارٹریز ہیں وہ ان کے مطابق کام کرتی ہیں، اور جو ہمارے لیے عدالتی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اب پیرامیٹرز آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ڈیسائیڈ ہیں اس کو اسی کے مطابق کرنا، اور کسی نے کچھ مطلب آگے پورا فریم ورک دے دیا ہے، سیمپل ریسیو کیسے کرنا ہے، اس کی ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، رکھنا کیسے ہے، انالیسس کیسے کرنا ہے، رپورٹ کیسے بنانی ہے، یہ ساری۔ سر یہ کاٹن ریوائیول پلان یہ بڑا زبردست مجھے لگ رہا ہے کاٹن کے متعلق آپ نے، کیونکہ یہ لکھا ہوا اور اس میں بڑی اچھی مطلب چیزیں لکھی ہیں۔ یہ کاٹن ریوائیول پلان یہ کیا چیز ہے کاٹن ریوائیول؟ اچھا، کاٹن ہماری آپ سمجھ لیں کہ جیسے زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو کاٹن ہماری زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بالکل یہ وائٹ گولڈ ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ کی ابھی تک میجر ایکسپورٹس وہ کاٹن بیسڈ ہے، وہ کسی بھی صورت میں آپ بیچتے ہیں، بیڈ شیٹس بیچتے ہیں، ٹاول بیچتے ہیں، کلودنگ بیچتے ہیں، بوزری بیچتے ہیں، تو وہ ساری کاٹن بیسڈ ہوتی ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں کاٹن میں جو ڈکلائن آ رہا تھا، الحمدللہ پچھلے سال سے تو وہ شروع ہو گئی ہے، اس کی ریکلیم ہونی، اس کی ریہیبلیٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب 1999 میں 2019 میں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو کاٹن پہ کرائسس کے دن تھے، تو میں نے پورے پنجاب کے جو سرکردہ سائنسدان تھے ان کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا آپ کے علم کا، آپ کے ایکسپرٹیز کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اگرونوم میرے ساتھ آئے، کسان آئے، پیسٹیسائڈ کمپنی آئے، سائنسدان آئے، سب ایک فورم پہ بیٹھے، مجھے بتائیں مسائل کیا ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں یہ فرد واحد کی کوشش نہیں ہے۔ ہاں میرا اس میں اتنا رول ضرور ہے کہ میں نے ان چیزوں کو کمپائل کیا ہے، لیکن یہ پنجاب کے بڑے سائنسدانوں کی ریسرچ کا نچوڑ ہے جسے لکھنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا۔ کینو گمان یہ ان کا ناول ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ناول بہت زبردست ہے، اور اس کو پڑھنا خلیل الرحمان قمر صاحب، جاوید چودھری صاحب، علی اکبر ناطق صاحب اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کمنٹس ہیں کہ جو بالکل بھی، جیسا میں اب اگر ایک کمنٹ آپ کو بتاؤں جاوید چودھری صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلے تو یقین کریں میں اس کتاب کو اساتذہ کے سلیبس میں شامل کرا دوں، اور یہ قانون بھی پاس کرا دوں کہ پاکستان میں اس وقت تک کسی استاد کو پڑھانے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک وہ یہ ناول نہیں پڑھ لے گا۔ یعنی کہ بکس لکھ کے ڈالی ہیں کہ وہ لوگ جو جن کو یہ چیز کا پتہ نہیں لگ رہا، جو
پیرامیٹر ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی لیبارٹریز کے پیرامیٹر, ہر لیبارٹری کا علیحدہ رزلٹ تھا, تو اس کو کمبائن کرنے کے لیے انہوں نے ایک فارمولا ترتیب دے دیا, ایک مطلب سمجھ لیں کہ اس کو ہر چیز ایک ترتیب دی کہ اسی ایک پیرامیٹرز پہ ڈیسائیڈ کر کے اسی پہ ساری ٹیسٹنگ کرنی ہے. اور بہت ساری بکس جن کا انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے, یعنی کہ محکمہ زراعت کے لیے اگر یہ ان کو ایک نوبل پرائز ملے تو میں کچھ غلط نہیں کہوں گا. ہمارے ساتھ نوبل پرسنالٹی, سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی اور بڑی ہی پیاری پرسنالٹی اور بڑی پریشیس پرسنالٹی موجود تھی. اپنا علی ارشد رانا صاحب جو سیکرٹری ٹاسک فورس زراعت تھے, ٹاسک فورس زراعت, تو ہم لوگ ان کے ساتھ موجود تھے. اور انشاءاللہ تعالی اب ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو. اللہ حافظ.